کہ محمد الرسول اللہ نے گھڑا ہے یا کسی کی جانب سے گڑھوا لیا ہے یا کسی جانب سے بنا کے پیش کر دیا ہے تو تم تو ان کے مقابلے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، فصیح و بلیغ ہو، فساد و بلاغت تمہارا کام ہی ہے، ادبیت اور انشاء برداشی تمہاری فطرت میں شامل ہے، تم کیوں نہ قرآن مقدس جیسی کوئی کتاب یا ان کی صورت جیسی کوئی صورت نازل کر دیتے ہو؟ کوئی بنا لیتے کیوں نہیں؟ چنانچہ قرآن نے چیلنج کیا پورے قرآن سے متعلق، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ آپ کہہ دیجئے اگر انسان اور جنات کی جماعت جمع ہو جائے اس بات پر اس قرآن مقدس جیسا کوئی قرآن پیش کر دے تو جمع ہو جائے اور اپنی کوششیں صرف کر دے، قرآن مقدس جیسی کوئی کتاب پیش کر دے، لیکن قرآن کہتا ہے لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اس قرآن جیسا کوئی کتاب لا ہی نہیں سکتا ہے اگرچہ بعد ان کے بعد مددگار کیوں نہ شامل ہو جائے، مدد کرنے والے افراد تیار ہو جائیں، ان کی حمایت نصرت کرنے کے لوگ جمع ہو جائیں، اس کے باوجود بھی قرآن مقدس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ قرآن مقدس نے کہا ذرا اور نیچے آؤ، پورا قرآن دور کی بات ہے، چند سورتوں کی بات کر لو۔ ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سورہ ہود آیت نمبر 13۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن گڑھا ہوا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے اس قرآن کی سورتوں کی طرح 10 سورتیں پیش کر دو، اور اکیلے نہیں، اللہ کے علاوہ جن جن کو بلانا چاہو ان تمام کو بلا لو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن مقدس جیسی یا قرآن مقدس کی سورتوں جیسی 10 سورتیں پیش کر دو۔ قرآن کا چیلنج 10 سورے پر موقوف نہیں رہا، کیا ذرا سا اور کم کرو۔ ما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين۔ سورہ یونس آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 38۔ یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جنہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے گڑھ کے پیش کر دیا گیا ہو۔ یہ کتاب گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی، گزشتہ کتابوں کی تفسیر بیان کرنے والی، اللہ کی جانب سے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ گڑھی ہوئی کتاب ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کی سورہ کی طرح کوئی ایک سورہ لے آؤ، اور اکیلے نہیں بلکہ اپنے تمام شرکاء کو بلا لو، جہاں جہاں تمہاری رسائی ہو سکتی ہے، جہاں جہاں تمہاری پہنچ ہو سکتی ہے، ان تمام لوگوں کو بلا لو اللہ کے علاوہ، اور اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن کی سورہ کی طرح کوئی ایک سورہ پیش کرو۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 آیت نمبر 24۔ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے اللہ کی جانب سے نازل ہونے میں،
جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری، تو اس کتاب کی کسی ایک سورے کی طرح کوئی سورے پیش کر دو۔ وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے شہداء ہو، تمہاری مجلسوں میں حاضر ہونے والے ہو، تمہاری باتوں کی گواہی دینے والے ہو، تمہارا سپورٹ کرنے والے حمایتی انسان ہو، اللہ کے علاوہ ان تمام کو بلا لو۔ اگر تم کر سکتے ہو تو قرآن مقدس کی سورہ کی طرح کوئی چھوٹی ہی سورہ صحیح ایک سورہ تم پیش کر دو، لیکن سنو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہیں کر سکو، اور یقین کر لو کہ ہرگز کر بھی نہیں سکو، قرآن کی طرح کوئی سورہ نہ لا سکو، اور یقین جان لو کہ نہیں لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ایسے آگ سے ڈر جاؤ جس آگ کے ایندھن یا تو انسان ہوں گے یا تو بدتر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ ان ساری آیتوں میں قرآن مقدس نے اپنے نزول کے دن ہی سے لوگوں کو ایک چیلنج دیا ہے، یہ کتاب جس کا نام قرآن ہے یہ اللہ کی جانب سے اترا ہے، یہ قرآن منزل من اللہ ہے۔ اب اگر تمہیں قرآن کے سلسلے میں شک و شبہ ہو تو قرآن جیسے کوئی قرآن لے آؤ، اس کی 10 سورتیں لے آؤ، ایک سورت لے آؤ۔ ہر زمانے میں سلسلے میں کوششیں ہوتی رہی، لیکن ساری کوششیں ناکام۔ موجودہ دور میں متفقہ کوششوں کے نتیجے میں قرآن مقدس کا بدل پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا نام رکھا گیا الفرقان الحق۔ آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، کل جمعہ کے دن اخبار آزاد ہند میں اس کے کچھ اقتباسات نقل کیے گئے تھے، اور اس سلسلے میں آپ اگر ویب سائٹ وغیرہ دیکھنا چاہیں تو فرقان الحق نامی کتاب کی شکل و صورت آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں بیان کی جانے والی شیطانی آیتوں کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں۔ قرآن نے چیلنج کیا، ان لوگوں نے چیلنج قبول کیا۔ کیا واقعی قرآن کا چیلنج قبول کر لیا گیا؟ یہ قرآن نے جس اسلوب کے انداز میں کہا، جس ماہیت اور حقیقت کے ساتھ کہا، کیا قرآن مقدس کا جواب دے دیا گیا؟ یہ قرآن جیسی کتاب پیش کر دی گئی؟ فرقان الحق نامی کتاب کے ذریعے سے اس چیز کا لوگوں کے دل و دماغ میں خیال پیدا کرا دینا کہ ہم نے قرآن مقدس جیسی کتاب پیش کر دی، کیا معنی رکھتا ہے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، وقت آ گیا ہے کہ اپنے قرآن کا مطالعہ کرو کہ قرآن ہے کیا اور فرقان الحق ہے کیا۔ اگر آپ نے قرآن مقدس کا مطالعہ نہیں کیا تو علم نہ ہونے کے نتیجے میں، الحاد اور بے دینی کے نتیجے میں، جہالت و ناخواندگی کے نتیجے میں فرقان الحق نامی کتابیں آپ کے اندر شامل کر دی جائیں، آپ کیا رائج کر دیا جائے، اسے عام کر دیا جائے، آپ اسے پڑھ کے سمجھیں گے یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اس میں کچھ دین کی باتیں نظر آتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ اگر ہے تو کیا اس نے اللہ کے قرآن کا جواب دے دیا، یا اسے سراغ کہاں سے ملا؟ یہ راستہ انہیں کیسے دکھائی دیا؟ قرآن کے جواب کے طور پر، یہ قرآن کے بدل کے طور پر، یہ قرآن کے بالکل قائم مقام کے طور پر ایسی کتاب اگر پیش کرنے کی جسارت کی ہے تو یہ جسارت کا سراغ انہیں کہاں سے ملا ہے؟ اس پہ غور و فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ یقیناً جس نے بھی کیا ہے غلط کیا، کیونکہ قرآن کا جواب ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، یہ ابھی بھی دعویٰ اور چیلنج کہ صبح قیامت تک فرقان الحق کا کوئی حافظ تیار نہیں ہو سکے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ 5 سال 6 سال 10 سال کا بچہ بھی قرآن مقدس کی ساری آیتوں کو بسم اللہ سے لے کے والناس تک کی آیتوں کو اپنے سینے میں جمع کر لیتا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی حفاظت اس طرح کی گئی ہو، اور میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ فرقان الحق کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں ہو سکے گا۔ کیوں نہیں ہو سکے گا؟
کہ وہ شیطانی چال ہے. وہ انسان قرآن کا جواب نہ دے سکا جن کی زبان عربی ہو، جو فساد و بلاغت پہ کھیلتا ہو، ادبیت جن کی گھٹی میں شامل ہو، انشا برداری جن کی شان ہو، اپنے آپ کو عرب کہنے والا انسان، دوسروں کو گونگا سمجھنے والا انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ انسان جن کے اشعار خانہ کعبہ کے دروازے پہ لگا کرتے تھے، وہ انسان جنہیں اپنے اشعار پہ ناز تھا، جنہیں لوگ ان کے اشعار کے نتیجے میں بہت بڑا علامہ دہر سمجھا کرتے تھے، ان لوگوں نے تو قرآن مقدس کے جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کے سامنے یہ بات تھی، وہ کہنے پر مجبور ہو گئے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوائے بات کے لائق کوئی نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. ہم اس جیسا کلام لا ہی نہیں سکتے. بڑے بڑے شعراء نے اس کا اظہار کیا. آج کے اس دور میں قرآن مقدس کے جواب پیش کر دینا ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا معنی ہے کچھ ہے. آپ اگر دیکھیں، آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، اگر پڑھ لیں گے تو قرآن کے پڑھنے میں جو سلاست و روانی پائی جاتی ہے، ظاہری اعتبار